مراکز ہدایت یعنی مساجد کے بارے میں اللہ جل شانہ نے یہ حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، لفظ استعمال کیا گیا ہے ترفع، اور رفع آپ سمجھتے ہیں کسی چیز کو بلند کرنا، اٹھی ہوئی چیز کو مرفوع کہتے ہیں۔ اللہ کے گھروں کو بلند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو عرف عام میں جیسے آپ بلند کرنے کا مفہوم سمجھتے ہیں اونچا کر دیں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت کے اوپر اٹھایا، اونچا ہوتا ہے اس کے اوپر بٹھایا، رفع بلند کیا۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، وہ آسمان جس کو اس نے یعنی الرحمن نے بلند کیا ہے، رفعها۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، دیکھتے نہیں ہو آسمان کی طرف کہ کیسے اسے بلند کر دیا گیا، رُفِعَتْ، اور اسی کے لیے لفظ ہے وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اونچی چھت کی قسم، یعنی آسمان کی قسم۔ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ گئے ہیں، یہودی کہتے تھے ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے، فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا ہے اور نہ صلیب پہ لٹکایا ہے، ولیکن شبہ لہم، ان کو مغالطہ لگ گیا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا ہے، اٹھا لیا ہے۔ اللہ جو اوپر ہے، عرش پر ہے، اس نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل کو وہی اوپر اٹھاتا ہے۔ اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں نا، وہ یرفعہ، عمل کا اٹھنا۔ اب دیکھنا آپ نے سبحان اللہ کہا، وہ اللہ کی جناب میں پہنچ گیا، فرشتے پیش کرتے ہیں۔ کیا چیز ہے، کتنا وزن ہے، کتنے کلو ہے اس کا وزن سبحان اللہ کہنے کا۔ اور مانوی کی ایک مثال، ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، اونچا کر دیا ہے۔ اسی طرح فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ آواز کا کتنا وزن ہوتا ہے، الفاظ ہیں جو آپ نے منہ سے نکال دیے، فرمایا وہ نکلے ہوئے الفاظ نبی کی آواز سے اونچے نہیں ہونے چاہیے۔ نبی کی محفل میں ہوں تو اونچا نہ بولیں، نبی سے بات کر رہے ہوں تو بھی بلند آواز سے بات نہ کریں، اس لیے کہ یہ ادب کے خلاف تھا۔ اور کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں کانوں کان خبر بھی نہ ہو، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اسی سے آپ رفع الیدین کا لفظ بولتے ہیں، رفع الیدین، آپ نماز کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو یوں اونچا کیا، رفع الیدین، یدین کہتے ہیں دو ہاتھ، رفع کا معنی آپ کو بتا رہا ہوں اونچا کرنا۔ ہتھیلیوں کو آپ نے قبلہ رخ کیا اور یوں آپ نے کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھایا، دونوں طرح درست ہے۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ رفع الیدین، یعنی دو ہاتھوں کا اوپر اٹھانا۔ جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کے ان گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے اذن دیا ہے، حکم فرمایا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، تو بلند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ پوچھتے ہم قرآن مجید سے۔ ایک تو معنی ہے نا جو آپ نے سن لیا کہ بلند کرنے کا مفہوم کیا ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ بھی قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ یرفع کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، اللہ کے گھروں کو بنانا یہ ہے بلند کرنا۔ عمارت اونچی نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا، آپ نے مسجد کا ایک پلاٹ لے لیا،
اس نام سے وہاں نمازیں شروع کر دی، اللہ کا گھر بن گیا۔ پہلی حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من بنا مسجد للہ، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے، اس کے لیے اللہ کے لیے، اور اس کی مزید وضاحت بھی اسی حدیث کے اندر کی گئی۔ فرمایا لا یرید بہ ریاء ولا سمعا، وہ ریاکاری کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، نہ شہرت اور ناموری چاہتا ہے۔ اللہ کے گھر کو بنا کے مسجد تعمیر کر کے شہرت نہیں چاہتا، یہ اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ من بنا مسجد للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنت مثلا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے یعنی اس کی رضا کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، یہ تفصیل میں پھر عرض کروں گا، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں ایک گھر بنائے گا، مثلہ، اسی جیسا۔ بڑی مسجد ہے تو بڑا گھر، چھوٹی مسجد ہے تو چھوٹا گھر، لیکن یہ بھی الجزاء من جنس العمل ہے، یعنی جس طرح کا کام کرتے ہیں اس طرح کا بدلہ ملتا ہے، ورنہ وہاں جو کچھ ملے گا اس کی یہاں سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس کا اشارہ بھی ابھی میں گفتگو کے آخری حصے میں کرتا ہوں۔ من بنا مسجدن، جو شخص کوئی مسجد بنائے، کامن نون اسم نکرہ، یبتغی بہ وجہ اللہ، یہ جو پیچھے آیا تھا نا اللہ کے لیے، دوسری حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہو گئی، یبتغی بہ وجہ اللہ، جس سے وہ اللہ کے چہرے کا طالب ہے، محاورتاً اللہ کی خوشنودی کا طالب ہے، اور لفظی معنی اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے کہ میں یہاں مسجد بناؤں گا، جنت میں رب مجھے اپنا دیدار کروائیں گے۔ یبتغی بہ وجہ اللہ، اور یہ جو روایت ہے اس کا ایک پس منظر بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی کچی تھی، فرش کچا تھا، کھجوروں کے تنے تھے، اوپر بھی کھجوروں کے پتوں کا چھت تھا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسے تھا۔ حضرت عثمان نے رضی اللہ عنہم اجمعین اس کی توسیع کا ارادہ کیا کہ اس کو ظاہر ضرورت بھی ہے تو اس کو کھلا کیا جائے، لوگ بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ بھی آباد ہو رہا ہے، لوگ بڑھ رہے ہیں، نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو ضرورت ہے کہ اس کی توسیع کی جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے، اب یہ مسجد 40 سال سے ہے، تو جب نہیں بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ بھائیوں کے ذہن میں آئے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے یہ عمارت بنائی تھی، بلڈنگ بنائی، ہوتا ہے نا، فطری بات ہے ایک۔ تو لوگوں نے کہا بھئی نہیں، وہ جو مسجد نبی علیہ السلام کے زمانے کے تھی، حضرت عمر کے زمانے میں اور اس سے پہلے حضرت ابوبکر کے زمانے میں، اسی طرح اس کو رہنا چاہیے۔ اور صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں، انکم اکثرتم، حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں، یہ نہیں بنانا چاہیے، یہ رہنے دینا چاہیے، تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ یہ میں 30 سے ہجری کا ذکر کر رہا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، تم لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ دلیل ہے نا، اور حضرت عثمان بھی دلیل دینے کے پابند ہیں، قائل کرنے کے لیے دلیل دینی پڑتی ہے، کوئی بھی دلیل پیش کر دے وہ ماننا پڑتی ہے، دلیل ویلڈ ہونی چاہیے، دلیل بنتی ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس کا گھر بنائے گا جنت میں، اور ساتھ لفظ ہے مثلہ، اسی جیسا، جیسے اور روایت میں نے پیش کیا تھا، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اسی طرح کا گھر اللہ اس کے لیے جنت میں بنائے گا۔ کیا مطلب تھا؟ کہ میں اللہ کے گھر کو یعنی مسجد نبوی کو کھلا بناؤں گا تو جنت میں اللہ میرا گھر کھلا بنائے گا۔ تم لوگ یہ کہتے ہو، تمہاری رائے یہ ہے، لیکن میں نے تو اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے کہ اسی طرح کا گھر اللہ جنت میں بنائے گا، تو میں اس کو کھلا کرنا چاہتا ہوں تاکہ جنت میں اللہ میرا گھر بنائے تو کھلا بنائے۔ اور پھر کسی نے اعتراض کیا
اینو کہندے نا مسلمان۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ بات حضرت عثمان کو سنائی تھی کہ مسجد نبوی کی پختہ بنیادوں پر تعمیر ہوگی کسی زمانے میں، حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عثمان کو بتایا نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر حضرت ابو ہریرہ کو 500 دینار دیے تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ 500 دینار ابو ہریرہ کو دے دیے خوش ہو کر کہ تم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ مسجد نبوی میری مسجد پختہ بنیادوں پر تعمیر ہوگی، یہ پیش گوئی بتا رہے ہو، یہ پیش گوئی مجھے سنا رہے ہو۔ تو وہ جو 500 دینار حدیث سنانے والے کو دے دیتا ہے، مسجد پر کتنا خرچہ اس نے کیا ہوگا؟ جو سامان کے لدے ہوئے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ مال رب تعالیٰ نے دیا ہو تو دل بھی مانگا کرو خرچ کرنے کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ توفیق بھی مانگنی چاہیے، اور وہ بھی کوئی آپ کا کمال نہیں تھا کہ آپ کے پاس دولت ہے، وہ اللہ نے دی ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس ایک بھی نعمت نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ کس بات پر اترانا اور کس بات پر وہ سانپ بن کے بیٹھیں گے آپ دولت کے اوپر؟ کام تو وہی آنا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ خیر، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، فرمایا بن اللہ عز وجل فی الجنہ، اللہ عز وجل اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، افضل منہ، اس سے زیادہ بہتر، اس سے افضل۔ پہلے کہتے ہیں اس جیسا، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جذبہ کتنا ہے بناتے وقت، کبھی اس جیسا، کبھی اس سے بہتر، کبھی مثلہ ہو، کبھی افضل منہ۔ اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، اوسع منہ، اس سے زیادہ وسیع، اس سے افضل یا اس سے زیادہ وسیع۔ اور میں نے یہ جو اشارہ کیا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اس جیسا، یا اس کا ایک گھر اللہ بنائیں گے، اس جیسا بنائیں گے، اس سے افضل بنائیں گے، اس سے زیادہ وسیع بنائیں گے، اس سے زیادہ کشادہ بنائیں گے، یہ بھی بس آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ ورنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک بالشت کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ کون اندازہ کر سکتا ہے جی؟ اس لیے تو نبی پاک نے فرمایا تھا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت، جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، ولا اذن سمعت، جو نہ کسی کان نے سنی ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی انسان کے دل میں بھی نہیں گزری ہیں، کسی دل میں بھی ان کا خیال نہیں آیا۔ کون تصور کر سکتا ہے؟ یہ پکی بات ہو گئی کہ جنت میں گھر ملنے کا مطلب کہ یہ بندہ پکا جنتی ہے۔ جنت میں گھر مل گیا مطلب یہ کہ ضمانت مل گئی نا جنت کی، گارنٹی، سٹامپ پہ لکھوا لو۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ لکھ دیا مالک نے، پیغمبر اسلام نے بتا دیا کہ اسے ضرور جنت کے اندر گھر ملے گا۔ اور میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں، فعل ماضی کے الفاظ ہیں، رب نے اس کا جنت میں گھر بنا دیا۔ یہ تو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ترجمہ کر رہا تھا نا، بنائے گا، لفظی ترجمے میں جائیں تو فعل ماضی ہے، بنا، رب نے بنا دیا، مطلب یہ ہے کہ یہ کنفرم ہے کہ بن چکا، سمجھ لو کہ بن گیا ہے۔ مقصد اللہ کو راضی کرنا اگر ہو تو۔ فرمایا جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے، قدر مفحص قطات، جو قطہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو، اور بعض حدیث میں ہے لبیضھا، اس کے انڈا دینے کے لیے اس کا جو گھونسلہ ہوتا ہے، یہ کبوتر کی طرح کا ایک پرندہ ہے قطہ۔ آپ نے کوئی اتنی چھوٹی مسجد دیکھی ہے کبھی؟ نہیں دیکھی نا، ہو ہی نہیں سکتی۔ پرندے کے گھونسلے والی جگہ پر تو ایک پیر نہیں آتا، وہاں نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس بندے کا گھر بھی اللہ بنائے گا جو اتنی چھوٹی مسجد بھی بنائے۔ شارح حدیث کہتے ہیں کہ ایک مسجد ہے پوری بن گئی، تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے، وہ تھوڑی سی جگہ کو فل کرنے کے لیے بھی جو شخص حصہ ڈال دے، اللہ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دے گا، اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ ولو کا مفحص قطات کے الفاظ بھی ہیں، اور ایک حدیث میں ہے او اصغر، قطہ پرندے کے گھونسلے کے برابر جو مسجد بنائے، اس کا گھر بھی اللہ
جنت میں بنا دیں گے او اصغر یا پرندے کے گھونسلے سے بھی چھوٹی مسجد بنا دے تب بھی اللہ اس کو جنت الاٹ کر دیں گے. صحیح حدیث. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، لیکن بدلہ کس سے لینا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کی تعمیر کرنا چاہتے تھے. سب سے پہلا کام کسی شہر میں داخل ہو کر، سب سے پہلا کام اپنی جائے اقامت میں پہنچ کر، سب سے پہلا کام اس سوسائٹی میں ہاؤسنگ سکیم میں پہنچ کر جہاں پہنچے ہیں اگر مسجد نہیں ہے تو سب سے پہلا کام مومن کا مسجد بنانے کا ہونا چاہیے اور مسجد کی فکر ہونی چاہیے. بنی نجار کو بلایا نبی علیہ السلام نے، فرمایا سامنونی بہائتکم ھذا، اپنی اس زمین کی قیمت مجھ سے وصول کر لو. صحیح بخاری جگہ ہے نا کہ یہاں مسجد بنے گی، مسجد نبوی بنے گی جہاں اب بنی ہوئی ہے، تو اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے وصول کر لو. وہ کیا کہتے ہیں؟ لا واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، نہیں ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے اس باغ کی قیمت آپ سے نہیں اللہ سے لینا چاہتے ہیں. کس سے؟ کئی روایتیں آپ نے سنی نا، اللہ کی رضا کے لیے. تو ہم اس باغ کی قیمت کس سے لینا چاہتے ہیں؟ اللہ سے لینا چاہتے ہیں. یہ جذبے کی بات ہے. بنانا شروع ہو گئے لوگ مسجد. انصار و مہاجرین کا جذبہ دیدنی تھا، نبی علیہ السلام بھی ساتھ ہی شامل تھے. اور جب منظر دیکھا نبی علیہ السلام نے انصار و مہاجرین کا کہ اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں، مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں جوش و جذبے کے ساتھ، اور یہ بھی ہے کہ کبھی تھک کر ان کا بیٹھنے کو جی چاہتا لیکن پھر بیٹھتے نہیں تھے کہ یہ بے ادبی ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی کام کر رہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہوں. فَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُضَلَّلِ، یہ بات تھی. تھک کر بھی نہیں بیٹھتے تھے، کام کر کر کے تھک گئے، پتھر اٹھا اٹھا کے تھک گئے لیکن پھر بھی نہیں بیٹھتے تھے. نبی علیہ السلام نے کا جذبہ دیکھا تو دعا مانگی، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ، اللہ کوئی خیر نہیں ہے سوائے آخرت کی خیر کے. فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ انصار کو بھی بخش دیجئے اور مہاجرین کو بھی بخش دیجئے. ان کے جذبے اور کام کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. 7 چیزوں کا ذکر کیا ایک حدیث میں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. حسنات کا اضافہ ہوتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی، اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی. مرنے کی فکر کریں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا عمل پیچھے ہے یا نہیں. اور ذاکر نائک بڑے بڑے کیمرے، قیمتی ترین کیمرے خریدے. بعد والے آنے والے زمانوں میں بھی میری یہ ویڈیوز ختم نہ ہوں، یہ نہ ہو کہ یہ کیمرے ہلکے ہوں اور چند سالوں کے بعد یہ ساری ویڈیوز ختم ہو جائیں. یہ مرنے کے بعد کی فکر کی میں بات کر رہا ہوں. وہ اپنا بیان تقریر ریکارڈ کرانے سے پہلے وسیع خرچہ کر رہے ہیں کہ بعد میں یہ سلسلہ جاری رہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک سلسلہ یہ چلتا رہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مسجد بناتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے عمل میں اور اس کی نیکیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.